کہ قیامت کے وقوع سے پہلے جو فتنے سر اٹھائیں گے اور جو قرب قیامت کی علامت کے طور پر ظاہر ہوں گے، اس پر بات ہو رہی تھی۔ اور تاجدار عرب و عجم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ قیامت کا علم جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول عارف من السائل، کہ وقوع قیامت کے متعلق سوال کرنے والا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اسے زیادہ نہیں جانتا۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ قیامت کی گھڑی، اس کا وقت، یہ اللہ پاک کے علم میں ہے، اور اس کے وقوع سے پہلے جو فتنے سر اٹھائیں گے اس کا اظہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اشراط الساعہ کے نام سے پوری ترتیب مجموعہ احادیث میں موجود ہے۔ میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے اس میں سے ضرور بیان کروں گا، لیکن آج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی ہے، جسے امام ترمذی نے کتاب الفتن باب ما جاء فی الخسف والمسخ اس میں بیان فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کا ذکر کیا ہے، ابھی آپ سماعت فرمائیں گے، میں نے عربی ٹیکسٹ پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ ایسا لگتا ہے کہ 1400 سال پہلے سرکار ابد قرار نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، جنہیں ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 1400 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ نے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے دیکھ کے وہ علامتیں ساری جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 1400 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قرب سے پہلے کیا کیا فتنے سر اٹھائیں گے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ اس وقت ہمارا معاشرہ جس بگاڑ کا شکار ہے اور جن برائیوں کا شکار ہے، جو اخلاقی پستی کے ہم شکار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے انہیں بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عزت تخذ الفیء دولا، دو چیزیں ہیں کہ آپ کی توجہ کے لیے، ایک مال غنیمت ہے۔ کفر و اسلام کی لڑائی ہوتی تھی تو کفار سے جو مال وصول ہوتا تھا، جو بھی اس میں غلام بھی آتے ہیں، سونا بھی آتا ہے، چاندی بھی آتی ہے، باندیاں بھی آتی ہیں، ہر طرح کا وہ مال جو مال ہو سکتا ہے، جب وہ ان سے حاصل ہوتا تھا تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور دوسرا وہ مال ہے جو جنگ کے بغیر صلح کے نتیجے میں حاصل ہو۔ ان دونوں کے الگ الگ نام ہیں۔ جو صلح کے ساتھ حاصل ہو اسے فے کہتے ہیں، اور جو جنگ و جدل قتال کے بعد حاصل ہو اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ آج کے دور میں مال فے کو ٹیکس کا نام دیا جا سکتا ہے،
محصولات کا نام دیا جا سکتا ہے جسے گورنمنٹ وصول کرتی ہے، ضلعی سطح پر وصول کیا جاتا ہے، تحصیل کی سطح پر وصول کیا جاتا ہے۔ محصولات جتنے بھی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عزت تخذ الفیء دولا، کہ جب محصولات کو، ٹیکس کو ذاتی دولت بنا دیا جائے گا، دینے والے تو دے دیں گے لیکن لینے والے اسے اپنا ذاتی مال بنا لیں گے۔ والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا۔ یوں سمجھیں کہ امانت چاندی کی صورت میں ہو، سونے کی شکل میں ہو، روپوں کی شکل میں ہو، ڈالر کی شکل میں ہو، پاؤنڈز کی شکل میں ہو، امانت ہو اختیارات کی شکل میں ہو، قدرت کی شکل میں ہو، پاور کی شکل میں ہو، جو کسی کو بطور امانت مل جائے اور اس امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے کہ جو جس کے ہاتھ لگ جائے وہ اس کا مالک ہوتا ہے اور اسے اپنے اختیار سے استعمال کرتا ہے، حالانکہ شرعاً ایسا جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال فے کو ذاتی دولت سمجھ لیا جائے اور امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو جرمانہ تصور کیا جائے، وَيُعَلَّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ، تعلیم میں دین کا عنصر مفقود ہو جائے، تعلیم دین کے سوا حاصل کی جائے، دین کے علم کو غیر ضروری گردان کر سمجھ کر دنیاوی علوم کو بنیادی جان کر اسے حاصل کیا جائے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور خامند شوہر اپنی بیوی کی اطاعت کرے، وَأَقَّ أُمَّهُ، اور وہ شوہر ایک طرف شوہر ہے دوسری طرف بیٹا ہے اپنی ماں کا، کہ شوہر کی اپنی بیوی کی اطاعت کرے، اس کی ہر بات کو مانے اور اسے دل و جان سے تسلیم کرے، وَحَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی والدہ کی نافرمانی کرے، وَأَدْنَا صِدِّيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، کہ دوست کو قریب سمجھ لیا جائے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور والد کو دور کر دیا جائے، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں، فسق و فجور کے ساتھ، دنیاوی باتیں، بازاری باتیں مسجدوں میں عام ہونے لگیں اور اس کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، ایک قبیلے کا سردار، عہدیدار، اس کا بڑا رہنما، فاسقہم، نیکوکار کے بجائے بدکار ہو، فسق و فجور میں مبتلا شخص قبیلے کا سردار بنا دیا جائے، وقان زعیم القوم ارذلہم، اور قوم کا وڈیرا، ارذلہم، سب سے زیادہ رذیل ذلیل کمینہ انسان بنا دیا جائے، وَأُكْرِمُ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور کسی انسان کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، وَظَهَرَتْ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانا گانے والی ان کے گانے عام ہونا شروع ہو جائیں، والمعازف، اور گانے بجانے
والے آلات یہ عام ہونا شروع ہو جائیں، وشربت الخمور، اور شراب نوشی شراب خوری عام ہو جائے، ولعن آخر حاضل امت اولہا، اور اس امت کا آخری حصہ پہلے آنے والوں پر لعن تان کرے، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا، تو پھر تم ضرور انتظار کرو اس موقع پر، کس چیز کا؟ فرمایا ریحن حمراء، سرخ رنگ کی آندھی کو، اس کا انتظار کرو، وزلزلتن، زلزلوں کا انتظار کرو، وخسفن، زمین میں دنس جانے کا انتظار کرو، ومسخن، اور شکلوں کے بگڑ جانے کا انتظار کرو، وقذفن، پھر آسمان سے پتھروں کے برسائے جانے کا انتظار کرو، وآیات تتابع، پھر اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے والے، اس جانب سے نازل ہونے والے عذاب جو یکے بعد دیگرے نازل ہوں گے، اس طرح کا نظام